اللہ کریم آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں اللہ عطا فرمائے۔ ایک سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے میں ایک آیت پڑھی سورہ احزاب کی، یہ 33 نمبر سورہ کی 33 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے اس بات کو سمجھا کہ یہ آیت جو ہے حسین ابن علی کی شان میں آئی ہے۔ اس آیت میں اہل البیت سے مراد نبی رحمت کی آل ہیں، مولا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، بسم اللہ، اور امام حسین ہیں۔ یہ اہل بیت میں آتے ہیں۔ یہ ذرا پکھے آہستہ کر دیں جی، مجھے نا شور ہے تو میں سارے پکھے آہستہ کر دیں تاکہ شور کم ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ چلیں توجہ فرمائیں جی۔ پچھلے جمعے سے ایک سلسلہ گفتگو جاری ہے آیت تطہیر کے حوالے سے، سورہ احزاب کی 33 نمبر سورہ کی 33 نمبر آیت کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے جمعے میں اس بات کو سمجھا کہ یہ والی آیت مولا علی کے بیٹوں کی شان کو بیان کرتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں حسین ابن علی کی عظمت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں سیدۃ النساء خاتون جنت پاک سیدہ فاطمہ کی طہارت کا ذکر ہے۔ اور پچھلے جمعے سے اس آیت پہ گفتگو کا سلسلہ ایک جاری ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ خدا کا ارادہ ہے کہ نبی کے اہل بیت سے ہر طرح کی پلیتی کو دور رکھے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اب اللہ کا ارادہ کوئی توڑ سکتا نہیں ہے۔ یہ خدا کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے
ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی پلیتی کو دور کرنا یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نبی رحمت کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا روزہ ہو، حالت روزہ میں 15واں روزہ ہو نبی کی بیٹی کا، گود میں شہزادہ حسن تشریف لائے، حسن پاک کی ولادت کے فوری بعد اگر وقت عصر قریب آ جائے تو نبی کی بیٹی وہیں پہ عصر پڑھ رہی ہے۔ حضور سے مسئلہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا اولاد پیدا ہو جائے، بچی بچہ پیدا ہو جائے، کیا عورت مصلی پہ آ سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا عورت قرآن کو چھو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا عورت حرم میں داخل ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی زہرا حالت روزہ میں تھی، گود میں ان کا بیٹا حسن آیا، وقت عصر جب آ گیا تو سیدہ تو نماز پڑھ رہی تھی، حالانکہ عورت تو پلیت ہوتی ہے، تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا یہ مسئلہ ساری عورتوں کے لیے ہے، میری بیٹی بھی پاک ہے، گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے۔ تو یہ خاصہ اہل بیت رسول کا ہے، یہ اسپیسیفکیشن بیت رسول کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ نے ہر طرح کی پلیتی کو ان سے دور رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب بھی پلیت ہے۔ انما الخمر، یہ جو شراب ہے اللہ فرماتا ہے رجسن، یہ رجس ہے، رجس، رجس پلیت کو کہتے ہیں، پلیتی کو کہتے ہیں۔ شراب پلیت ہے، جوا پلیت ہے، پلیت بھی ہے حرام بھی ہے۔ سود جو حرام ہوتا ہے وہ پلیت ہوتا ہے، پلیت ہے، حرام ہے۔ جوا پلیت ہے، شراب پلیت ہے، سود پلیت ہے۔ اب یہ جتنے پلیت ہیں نا، اگر ایک ایک گنوں تو ایک پوری لسٹ ہے۔ یہ جتنے پلیت ہیں نا، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے پلیت ہم نے حسین سے دور کر دیے۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ جوا کھیلتا ہے اس کا حسین سے تعلق نہیں ہے، وہ جو شراب پیتا ہے اس کا مولا علی سے تعلق، شراب پی کے جتنا مرضی علی علی کرے، مولا علی اس کے پیر نہیں ہے۔ بے فکر ہو کے بولیں، مولا علی اس کے پیر نہیں ہے۔ زنا بھی حرام ہے، پلیت ہے، زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو، یہ ساری قباحتیں ہمارے ملک میں عام ہیں۔ اور ہمارا نوجوان شراب پی کے گمنڈ کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ شرابی، زانی، جواری، سود خور حسین تک نہیں آ سکتے، یہ حسین تک نہیں آ سکتے، اور انہیں دور خدا نے کیا ہے۔ جس در سے کسی کو اللہ دور کر دے وہ اس در پہ آ نہیں سکتا، وہ اس در پہ آ۔ تو برملا آج کے خطاب میں ہم اعلان کرتے ہیں، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، سود کھانے والا کھلانے والا، سود لینے والا دینے والا، کسی قسم کا بھی سود کیوں نہ ہو،
سود لینے والا، سود دینے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، اس کا مولا علی سے تعلق نہیں ہے، اس کا حسین ابن علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کبھی بھی علی کے در پہ نہیں آ سکتا جتنا مرضی علی علی کرے، یہ کبھی بھی حسین کے در پہ نہیں آ سکتا جتنا مرضی حسین حسین کرے، اس کو حسین کے در سے دور خدا نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے۔ یہ ایک ضروری پیغام ہے اس آیت کے تناظر میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ورلڈ تک جائے گا۔ شرابی حسین کا کچھ نہیں لگتا، زانی حسین کا کچھ نہیں لگتا۔ اچھا اب ایک بات کا جواب دیں، حسین کے در کو پاک کس نے کیا؟ اس کی وجہ آج بیان کرنی ہے۔ آج قرآنی آیات میں سے یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ نے حسین کے در کو پاک کیوں کر دیا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے سورہ الکہف سے ایک آیت ہے، سورہ ہود سے ایک آیت ہے، سورہ دہر سے ایک آیت ہے، سورہ ملک سے ایک آیت ہے، سورہ انعام سے ایک آیت ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کے آج ہم نے سمجھنا ہے حسین کو اللہ نے پاک کیوں کیا ہے۔ آج ہم نے اسی کو سمجھنا ہے کہ کیا حکمت ہے کہ اللہ نے خاندان حسین کو پاک کر دیا۔ کچھ لوڈ کم کر لیں، کچھ پکھے بند کر لیں، کچھ پکھے بند کر لیں، لوڈ ڈیوائیڈ ہو جائے، کچھ شور بھی کم ہو جائے گا تاکہ لوڈ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے۔ اور میں خیال کروں گا کہ دوست اسی کنڈیشن میں اگر بیٹھ جائے تاکہ خطاب ہو جائے، جمعہ کے بعد اسے پھر سیٹ کر لیجئے گا۔ بس یہ بڑا خوبصورت ہو گیا ہے، یہ ٹھنڈک بھی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی باہر سے بھی، آج تو موسم بھی اچھا ہے، اتنی گرمی نہیں ہے۔ اللہ نے پچھلے 2 دن سے بڑی رحمت کی ہوئی ہے، کچھ موسم میں بہتری بھی آ گئی ہوئی ہے۔ آپ کی توجہ ہے جی؟ دیکھیں جب گفتگو کا ایک ربط ہوتا ہے، جب میں ایک آیت سمجھاؤں گا تو آپ کی توجہ اگر بٹ جائے گی تو وہ بات ذہن سے نکل جائے گی، تو پھر ایک تسلسل سے چونکہ یہ آیتیں ہیں تو اگر یہ تسلسل نہ رہا تو پھر گفتگو کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اب آپ تشریف فرما ہو جائیں اور آپ آیات سنیں، قرآن سنیں، جمعہ شریف کی نماز کے بعد اسے سیٹ کر لیجئے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے حسین کو پاکی عطا فرمائی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ کیا نبی پاک کے نواسے تھے اس لیے اللہ نے پاک کیا؟ کیا فاطمہ الزہرا کے لخت جگر تھے اس لیے اللہ نے پاک کیا؟ کیا مولا علی کی وجہ سے پاک کیا؟ یہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ اچھا حضور نے ان کی مودت مانگی، الا المودۃ فی القربیٰ، مانگی مودت مانگی حضور نے، الا المودۃ فی القربیٰ۔ حضور نے مودت کیوں مانگی؟ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی مودت کیوں نہیں مانگی؟ حضرت داؤد نے سلیمان کی مودت کیوں نہیں مانگی؟ یہ ایک لمحہ فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ یعنی پچھلے انبیاء نے اپنی اولادوں کی مودت امت سے کیوں نہیں مانگی؟ حالانکہ یہ وقت پچھلے انبیاء پہ بھی آیا ہے اور پچھلے انبیاء یہی فرماتے رہے کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اجری اللہ، اجری اللہ، یہی لفظ قرآن سے ملتے ہیں۔ حضرت ہود بھی یہی فرما رہے ہیں، حضرت نوح بھی یہی فرما رہے ہیں، حضرت صالح بھی یہی فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی یہی فرما رہے ہیں۔
ہر نبی نے یہی کہا کہ ہمارا اجر اللہ دے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا اجر یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں حسین چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وائے، کیوں، وجہ۔ دو چیزیں سامنے آئیں، ایک تو حسین کو اللہ نے پاک کر دیا، اور ایک حسین کی مودت طلب کر لی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا مولا علی کے بیٹے تھے اس لیے؟ کیا رسول اللہ کے نواسے تھے شاید اس لیے؟ آئیے اس پہ میں کچھ آیتیں پڑھوں۔ جب اس میں آیتیں پڑھوں گا تو یہ ویژن کلیئر ہو جائے گا، یہ کانسیپٹ واضح ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ملک ہے۔ مالک ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ اللہ تمہیں، بس یہ آپ نے توجہ رکھنی ہے، تاکہ اللہ تمہیں، یہ پوائنٹ ہے، دس از دا میجر پوائنٹ، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ ہم نے موت اور زندگی بنائی ہی اس لیے تاکہ ہم تمہیں، بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی میں سے آج کے سوال کا جواب ہے۔ ہمارا سوال کیا ہے کہ رسول اللہ نے حسین کی مودت کیوں مانگی؟ ہمارا سوال کیا ہے کہ اللہ نے حسین کو ہی کیوں پاک رکھا؟ یہ جو خاصہ ہے حسین ابن علی کی پاکی کا، یطہرکم تطہیرا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسے انہیں پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آج ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ نے حسین کو پاک کیوں رکھا۔ Why this is the specification just for حسین؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ خاصہ حسین ابن علی کا ہی کیوں ہے؟ یہ خاصہ اہل البیت کا ہی کیوں ہے؟ وجہ، اس وجہ کے لیے سورہ ملک کی آیت کو پڑھا ہے، اور آج اسی میں سے وجہ پڑھنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، لیبلوکم، ہم نے آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم آپ کو آزمائیں، تاکہ ہم آپ کو آزمائیں۔ ایک گھڑی میرے سامنے ذرا رکھ دیجئے گا، میرا موبائل چونکہ گاڑی میں ہے، کوئی گھڑی میرے سامنے یا موبائل یا گھڑی یہاں پہ رکھ دیں تاکہ میں اپنے عنوان کو اپنے وقت میں رہتے ہوئے مکمل کر لوں۔ بیٹا اسے اٹھا ضرور لیجئے گا۔ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں۔ اب میں اس پہ کچھ آیتیں پڑھتا ہوں۔ سورہ الکاف کی آیت ہے، 18 نمبر سورہ کی 7 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، روئے زمین پہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اس زمین کی رونق ہیں۔ یہ پودے، یہ پہاڑ، یہ پھل، یہ سب کچھ اس زمین کی رونق ہیں۔ مولا یہ رونقیں کیوں لگائیں؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ، ہم نے یہ رونق اس لیے لگائی تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ نہیں، توجہ نہیں فرمائی، تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔
موت و حیات ہم نے اس لیے بنائی تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ زمین کی جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے اس لیے لگائیں تاکہ ہم انہیں ٹھہرو۔ اب آپ کی توجہ ہو گئی ہے، سورہ ہود کی طرف آؤ۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 11 نمبر سورہ ہے اور 7 نمبر آیت ہے۔ مالک فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ یہ زمین و آسمان اللہ فرماتا ہے میں نے 6 دن میں بنا دیے۔ کتنے دنوں میں؟ اچھا اب آگے سننا، آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، عرش پانی پہ ہے۔ زمین و آسمان ہم نے 6 دنوں میں بنائے۔ مولا یہ سچی کہانی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم، وجہ یہ ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تاکہ ہم تمہیں، میں نے پہلے عرض کیا دس از دا میجر پوائنٹ، یہ ذہن میں رہا تو گفتگو سمجھ آئے گی۔ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ زمین پہ یہ جو رونق لگی ہوئی ہے یہ رونق کس لیے ہے؟ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اچھا ذرا آگے سننا، ذرا سورہ دہر کی آیت پہ آؤ۔ اللہ انسان کی تخلیق کو یہاں پہ بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ، ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے گندے قطرے سے بنایا۔ مولا کس لیے؟ فرمایا نبتلیہ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تاکہ ہم تمہیں۔ میں کتنی آیتیں پڑھ چکا؟ 4 5 6 آیتیں، 5 آیتیں میں پڑھ چکا۔ موت و حیات کس لیے بنائی؟ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ زمین پہ رونق کس لیے ہے؟ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ 6 دن میں ہم نے زمین و آسمان بنا دیے، عرش ہمارا پانی پہ ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اے انسان ہم نے تمہیں گندے قطرے سے پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ ہم تمہیں۔ اچھا یہ ایک آیت اور میرے سامنے آئی ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، 29 نمبر سورہ ہے، پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، آیت ختم ہو گئی ہے۔ نہیں سارے سبحان اللہ کہہ لو۔ اس کا ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ الف لام میم، اس آیت کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، بندے سمجھتے ہیں، وہم لا یفتنون، بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی، بس ہم ایمان لے آئے اور ہم محفوظ ہو گئے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے یفتنون، ہم ان کی آزمائش ضرور کریں گے، ہم ان کی آزمائش ضرور کریں گے۔ اور اگر میں آزمائشیں پڑھوں، قوم لوط پہ آزمائش، قوم نوح پہ آزمائش، قوم صالح پہ آزمائش، قوم ہود پہ آزمائش، قوم موسیٰ پہ آزمائش، جب بچے ذبح کیے جاتے تھے، قوم موسیٰ پہ آزمائش۔ اس کا مطلب ہے آزمائش سے کوئی بچا، جیتے رہیں، آزمائش سے کوئی مستثنا، کوئی بھی آزمائش سے بچا نہیں ہے۔ اب میں سورہ، اگر یہ آیتیں ساری سمجھ آ گئی ہیں، اب سورہ انعام کی آیت پڑھوں گا، اب آپ کو حسین سمجھ آئے گا۔ سورہ انعام کی آیت پڑھوں گا، اب آپ کو حسین سمجھ آئے گا۔ اللہ سورہ انعام میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 6 نمبر سورہ ہے، 165 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ
وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو زمین پہ خلیفہ بنایا. وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، سارے ایک جیسے نہیں بنائے، کسی ایک کو دوسرے پہ افضل بنایا، کسی ایک کو دوسرے سے رتبہ میں اعلیٰ بنایا، کسی ایک کو دوسرے سے درجے میں اعلیٰ بنایا. سارے ایک جیسے نہیں بنائے، نہیں بندے سارے ایک جیسے. جی میں عرض کر رہا ہوں بندے سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اور یارا جب تم سب ایک جیسے نہیں، سارے مل کے حضور جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ سارے بندے ایک جیسے، بولو سارے بندے ایک جیسے. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بندوں کو بندوں پہ درجے دیے ہیں. بندے ایک جیسے، کوئی ادنا درجہ ہے، کوئی اعلیٰ درجہ ہے. ہماری نظر میں کوئی اعلیٰ ہے، ہماری نظر میں کوئی ادنا ہے. مولا یہ کیوں؟ اللہ فرمائے اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہم تمہاری حیثیت کے مطابق تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی. ہم تمہارے درجے کے مطابق تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں. نہیں میرے دوستوں نے ابھی بھی توجہ نہیں فرمائی. جس کا درجہ چھوٹا ہے اس کی آزمائش چھوٹی ہے، جس کا درجہ بڑا ہے اس کی آزمائش یہی بات ہے، یہی بات ہے. جس کا درجہ چھوٹا ہے اس کی آزمائش چھوٹی ہے، جس کا درجہ جتنا بڑا ہوگا آزمائش بھی اوڈی وڈی ہوئے گی. جیوندے رہو. جڈا وڈا درجہ ہوئے گا، بولو اوڈی وڈی آزمائش ہوگی. ہم نے جتنے درجے دیے ہیں ان درجوں کے مطابق تمہاری آزمائش ہے. اب مجھے اجازت دو میں قرآن پاک میں سے سورہ سورہ رک جانا چونکہ اب نتیجہ عرض کروں گفتگو کا. سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت ہے، 154. 54 جڈا وڈا درجہ ہوئے گا اوڈی وڈی آزمائش ہوگی. ہون ذرا سنیا جی. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اللہ آزماتا ہے ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے. اللہ تمہیں آزماتا ہے. اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اللہ جانتا ہے تمہارے سینوں میں کیا ہے. مولا کیوں آزما رہا ہے؟ اللہ فرمائے اس لیے آزماتا ہوں وَلِيُمَحِّصَ، بس یہ لفظ آپ نے سمجھنا ہے. وَلِيُمَحِّصَ، یمحِّص کہتے ہیں عربی لغت میں. یہ چونکہ محاسا ہے، محاسا کیا لفظ ہے؟ محاسا، ہا پہ شد ہے. محاسا. اب ذرا لفظ بولو، میرا دل ہے یہ سارے لفظ بولو. محاسا. اللہ فرماتا ہے وَلِيُمَحِّصَ، ہم اس لیے آزماتے ہیں تاکہ آزمائش سے نکلنے کے بعد تم خالص ہو جاؤ. نہیں توجہ نہیں فرمائی. ٹھہرو، چونکہ آج کی گفتگو ہماری لائٹ میں چلی گئی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ہم اس لیے آزماتے ہیں تاکہ آزمائش سے نکلنے کے بعد بندوں کو سمجھ آ جائے تم اور ہو، یہ اور ہے. یہ ہے محاسا. یہ کیا ہے؟ محاسا. اللہ فرماتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللہ، اللہ اس لیے آزماتا ہے لِيُمَحِّصَ، تاکہ تمہیں لوگوں سے منفرد کر دے.
تمہیں لوگوں سے خاص کر دے، تمہیں لوگوں سے اعلیٰ کر دے. جی بہتر ہو گیا، تمہیں لوگوں سے اعلیٰ کر دے. اب آپ کو قرآن پڑھ کے سمجھ آئی؟ اللہ ایویں ہی نہیں فرما رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جتنا بڑا درجہ اتنی بڑی آزمائش. اللہ نے حسین کو نکالا ہی اس آزمائش سے ہے، خدا نے پاک کر دیا. قیامت تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے حسین کو ہی کیوں پاک کیا. اسے سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت پڑھ کے سمجھ آئے گی. جڈا وڈا درجہ ہوئے، اللہ اکبر، جڈا وڈا درجہ ہوئے، اے جملہ آخری جملہ ہے، جڈا وڈا درجہ ہوئے تمہیں نظر آئے گا حسین کا درجہ ہی بہت بڑا ہے، آزمائش بھی اس لیے بہت بڑی ہے. سب سے بڑے نبی کا بیٹا ہے. نہیں ٹھنڈا بولے ہو، سب سے بڑے نبی کا بیٹا ہے. دیکھیں یہ ساری گفتگو تحقیق پہ مبنی ہوتی ہے، ہمارے پاس کہانیاں نہیں ہیں، ہم آیات سے بات کو ثابت کرتے ہیں. چونکہ سب سے بڑے نبی کا بیٹا ہے، مولا علی کا بیٹا ہے، تو جتنا بڑا درجہ ہے آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہے. کہیں پہ آپ کو صرف گلا کٹتا نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو صرف آگ لگتی نظر آئے گی، ابراہیم علیہ السلام. کہیں پہ آپ کو صرف مال لٹتا ہوا نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو صرف بیماری نظر آئے گی، ایوب علیہ السلام. حسین وہ ہے جہاں پہ خیموں کو آگ بھی لگی ہے، وجود پہ بیماری بھی آئی ہے، لوگوں نے مال بھی لوٹا ہے اور لوگوں نے گلا بھی کاٹا ہے، پھر بھی جو ثابت قدم رہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اتنی بڑی آزمائش میں بھی جو ثابت قدم رہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. میں امید کروں میرے دوستوں کو سمجھ آ گئی اللہ نے حسین کو ہی پاک کیوں کیا ہے. درجہ بہت بڑا ہے، آزمائش چھوٹی نہیں ہے، آزمائش چھوٹی. بس میں گفتگو سمجھا چکا اور مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آیات کے اس بندن میں جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ہمیں سمجھ آ گیا کہ حضور نے حسین کی ہی مودت کیوں مانگی. نہیں سمجھے. میں نے پہلے عرض کیا پچھلے نبیوں نے اپنی اولادوں کی مودت نہیں مانگی، میں ذمہ دار ہوں، نہیں مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی مودت نہیں مانگی. آپ نے فرمایا اجری اللہ یا اجری اللہ، میرا اجر اللہ دے گا. باری آئی نا حضور کی، اللہ فرما رہا ہے طلب کر حسین کی مودت. خدا فرما رہا ہے طلب کر حسین کی مودت، اپنی امت سے حسین کی مودت طلب کر. اچھا اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، پچھلے نبی صرف نبی ہیں، میرا نبی ان کا سردار بھی ہے، معاشر والے دن سب کا شفیع بھی ہے. مودت طلب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حضور سب کے شفیع ہیں. حضور سارے نبی اپنی اپنی امت کی شفاعت طلب کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، میرا نبی ان نبیوں کی امتوں کی بھی اپنی امت کی بھی شفاعت طلب کرے گا. تو یہ اختیار میرے نبی کے پاس ہے کہ آپ نے حسین ابن علی کی مودت کو طلب کیا. دربار یزید میں سیدہ زینب جب پہنچی ہے نا، آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین بیمار تھے، اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ خولی بغیرت نے تشتری میں پلیٹ میں، تشتری کہہ لیں پلیٹ کہہ لیں، سر حسین رکھا ہے. یزید کے سامنے جب سر آیا نا، یزید ابھی دربار میں نہیں پہنچا، سامنے سر پڑا ہوا ہے. آج کچھ لوگ یزید کو بری کر رہے ہیں، وہ یزیدی گروپ ابھی بھی چلتا آ رہا ہے، یزید کو بری کر رہے ہیں. ابن زیاد کو معطل کس نے کیا ہے؟ یزید نے. اچھا جب یزید کے سامنے اہل بیت رسول آ گئے ہیں، اس نے کوئی ایکشن لیا ہے؟ کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کی خاموشی، اس کا ایکشن نہ لینا
اس بات کی دلیل ہے یہ حضرت حسین کے قتل میں شامل ہے، حضرت حسین کے قتل میں جس بندے نے حسین کا قتل کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے حضرت حسین کے قتل کا مشورہ دیا اس پہ بھی لعنت، بالکل لعنت ہے، لعنت ہے، وہ مستحق لعنت ہے، اور تسی نہ بھی لعنت کرو، اللہ لعنت کر رہا ہے۔ جس نے حسین کو قتل کیا اس پہ لعنت ہے، حضرت حسین کے قتل کا جس نے مشورہ دیا اس پہ بھی بالکل لعنت ہے، اور یہ مردوں والی لعنت آئے، حسین کے قتل کا جس نے مشورہ دیا اس پہ بھی لعنت ہے، یزید جو اس قتل کو دیکھتا رہا، سنتا رہا، رپورٹیں لیتا رہا اس پہ بھی لعنت، اور ڈاکٹر شاہ حسین برملا کہے گا آج جو یزید کا ساتھ دے گا اس پہ بھی لعنت ہے، اس پہ بھی آج جو حضرت حسین کے قتل کا سن کے چپ رہے اس پہ بھی لعنت ہے، اس پہ بھی، اور بے حساب لعنت ہے اس پہ بھی۔ تو یزید جب آیا نا تو آج کل تو خیر معاملات ہو رہے ہیں، اس وقت پروٹوکول یہ تھا کہ اعلان ہوتا تھا، رولا ڈلتا تھا، بادشاہ آ گیا، ہوشیار ہو جاؤ یزید آ گیا، نعرے لگتے تھے یزید کے آنے کے، دربار میں ٹل شل کھڑکتے تھے۔ اب میں نے پڑھا ہے کہ جب یزید آیا نا تو یزید کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، تو جناب زین العابدین پاس کھڑے تھے، جناب زینب ایک عورتوں کے جرمٹ میں تھی، علی کی بیٹی ہیں، کسی کی جرت ہے علی کی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھائے، عورتوں کے جرمٹ میں تھی۔ تو جب یزید کے نعرے شروع ہوئے نا نعرے، تو یہ آ کے جب بیٹھا نا تو یزید کا بیٹا زین العابدین کو دیکھ میرے بابا کے نعرے لگ رہے ہیں، مورخ لکھتا ہے کہ عین اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا، اچانک آواز آئی دور دور سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب آواز آئی نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، زین العابدین یزید کے بیٹے کو کہتے ہیں تیرے ابے کے نعرے صرف اس دربار میں لگ رہے ہیں، میرے نانے کے نعرے جگہ جگہ لگ رہے ہیں، یہ دیکھ یہ میرے نانے کے نعرے لگ رہے ہیں، اور تیرے ابے کے نعرے یہی 1-1.5 سال ہی لگنے ہیں، قیامت تک جس کے نعرے لگیں گے وہ ہمارے بابا ہیں، وہ ہمارے نانا ہیں جس کے نعرے لگیں گے۔ چلو میں ٹائم چونکہ مکمل ہے، امام زین العابدین کھڑے ہیں، ایک عیسائی پیغام بر، عیسائی پیغام دینے والا یزید کے دربار میں کھڑا ہے، اس نے کوئی پیغام دینا ہے یزید کو کسی دوسرے بادشاہ کا۔ یزید نے بیٹھتے ہی کہا دے پیغام، جب اسے کہا نا پیغام دے، کیا تو پیغام لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا پیغام تو بعد بھی دوں گا، یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ حسین ہے۔ کون؟ عیسائی، اس پیغام دینے والا، وہ جو عیسائی آیا ہوا تھا ایلچی، اسے رہا نہ گیا، کہا کون حسین؟ وہ جو علی کا بیٹا ہے۔ کہا ہاں یہ وہی حسین ہے جو علی کا بیٹا ہے۔ جب کہا نا علی کا بیٹا ہے، اس نے کہا یزید کیا یہ وہی حسین ہے جنہیں تمہارا نبی کندھوں پہ اٹھاتا تھا؟ کہا ہاں یہ وہی حسین ہے۔ کہا کیا یہ وہی حسین ہے جس کی عظمتیں تمہارا نبی بیان کرتا رہا؟ کہا یہ وہی حسین ہے۔ اس نے رکا بند کیا، ایلچی نے جو پڑھنا تھا، اس کے ہاتھ میں رکا تھا جو اس نے پڑھنا تھا، اس نے رکا بند کیا، بند کر کے تو واپس چل پڑا۔ یزید نے کہا رک، وہ جو پیغام ہے وہ سنا۔ اس نے کہا کیوں سناؤ؟ ہمارا نبی کسی خچر پہ بیٹھ جائے، اس خچر کے پیر کہیں لگ جائیں، ہم اس جگہ کی تعظیم کرتے ہیں، تم نے نبی ہی کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ ہمارا عیسیٰ اگر کسی خچر پہ بیٹھ جائیں، اس خچر کے پیر کہیں پہ لگ جائیں، ہم اس کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں، تو نے نبی زادوں کو قتل کر دیا۔ میں یہ بند کروں گا اور جا کے اپنے بادشاہ کو بتاؤں گا کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کوئی بھی تجارت کی جائے۔ اس طرح حضرت حسین کا اس نے حیا کیا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے یزید نے حسین کا حیا نہیں کیا، دوسرے مذہب کے لوگ حسین کا حیا کرتے تھے۔ وہ میں نے ایک پڑھا ہے، میرا
کچھ ایف اے کا وقت تھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا، تو ایک شعر میں نے پڑھا، دیوی روپ کماری، یہ ہے ہندو ہے، ہندو گروپ سے اس کا تعلق ہے. یہ لکھتی ہے حسین اگر بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا، یوں نہریں نہ رکتی، یوں پانی بند نہ ہوتے، شہیدوں کی سفارش پہ گنگا کا کنارہ ہوتا. تو میں نے پہلے عرض کیا ہے حسین وہ ہے جس کا حیا دوسرے مذہب والوں نے بھی کیا ہے، حسین وہ ہے جس کا حیا عیسائیوں نے بھی کیا ہے. اگر وہ ایمان میں آ جاتے تو پھر تو کیا ہی بات تھی، لیکن حضرت حسین کا حیا ان مذاہب والوں نے بھی، نہ یزید نے کیا نہ یزید کے لشکر نے کیا. وقت چونکہ مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں جناب زینب کو بیان کیا جائے گا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.